قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وقالت عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قلت: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قالت عائشة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة الأمر أشد من ذلك. رواہ البخاری و مسلم. معزز حاضرین، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں ہم آپ کے سامنے لباس کا اسلامی تصور اس عنوان سے کچھ باتیں آپ کے سامنے بتائیں گے. ہمارے خطبے میں جو عناصر آئیں گے وہ یوں ہیں: لباس کس کو کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا لباس کس کو پہنایا اور لباس اترا کیسے، اور لباس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نیا لباس پہنتے یا عام کپڑا پہنتے تو کیا دعا پڑھتے تھے؟ لباس پہننے کے آداب کیا ہوتے ہیں، ہمارے معاشرے میں لباس کی شرعی مخالفتیں کیا ہوتی ہیں، اور ہم اپنے نکاح میں، ولیمے میں جو لباس کے بارے میں اسراف کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کا ذکر آخری میں آئے گا اور خطبے کے پیغام پر ہمارا خطبہ ختم ہوگا. سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ اعراف کی ایک آیت پڑھی، ایک حدیث پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کبھی فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، کبھی کہتا ہے یا ایھا الناس، مگر علماء کہتے ہیں کہ یا بنی آدم جب بولتا ہے تو دنیا کے سارے لوگ مراد ہوتے ہیں. اللہ نے کہا: اے آدم کے بیٹو، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہارے اوپر لباس کو اتارا. لباس کو اتارنے کا مقصد کیا تھا؟ یواری سواتکم وریشا، تاکہ وہ تمہارے ناپسندیدہ مقامات کو چھپائیں. اور کہا: وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس سب سے بہترین ہے. آپ جانتے ہیں انسان دنیا میں برہنہ پیدا ہوتا ہے، جب دنیا سے جاتا ہے تو کفن کی 2 چادروں میں لپٹ کر ڈال دیا جاتا ہے. جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کرتے ہوئے اپنے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: انکم تحشرون یوم القیامت حفاة عراة غرلا. آپ نے کہا کہ جب تم قیامت کے دن جمع کیے جاؤ گے حشر کے میدان میں، تمہاری 3 کیفیتیں ہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ تم ننگے ہوں گے، تمہارے پیر میں جوتے بھی نہیں ہوں گے. تیسرا یہ ہے کہ تم کمزور ہو جاؤ گے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیا دیکھو، کہنے لگی: یا رسول اللہ، جب سب ننگے اٹھائے جائیں گے تو کیا مرد عورتیں ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا: عائشہ، قیامت کے دن تو ہولناکی ایسے ہوگی، سب ننگے ہوں گے، ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی مہلت بھی نہیں ہوگی. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم و حوا کو جنت میں پیدا کیا، جنت کا نورانی لباس پہنایا، جیسا کہ سلف کہتے ہیں. جیسے ہی اللہ نے ان سے کہا: وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب بھی نہ جاؤ، تو کیا کیے؟ وہ شیطانی وسوسے میں آ کر دونوں چلے گئے. جیسے ہی درخت کا پھل کہے تو کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے: فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، حضرت آدم و حوا دونوں برہنہ ہو گئے. آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے ہر انسان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیا رکھی ہے. اللہ فرماتا ہے: وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، ستر کھلنے کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے درخت کے پتوں سے اپنے ناپسندیدہ مقامات کو چھپانے لگے. معزز حاضرین، لباس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے پورے آدم کے بیٹوں کے لیے. اسی لیے اللہ نے کہا: اے آدم کے بیٹو، ہم نے لباس کو تمہارے لیے دنیا آسمان سے اتارا ہے. ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ دیکھیے بڑی اہم بات ہے، جس صورت میں اللہ نے لباس کا تذکرہ کیا، اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تقوی کا بھی تذکرہ فرمایا. اللہ بتانا کیا چاہتا ہے؟ ابن القیم کہتے ہیں: جس لباس کو تم پہنتے ہو یہ لباس تمہارے ظاہر کو سنوارتا ہے، یاد رکھو، اس کے اوپر بس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تقوی تمہارے باطن کو سنوارتا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، آدمی خالی اپنے جسمانی اعتبار سے اپنے آپ کو سنوار لے، یہ تو نفاق ہے. جیسا کہ کہا: وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ. ذرا تصور کیجئے،
اگر میرے پاس لباس نہ ہوتا تو میں آپ کے سامنے جو ہے برہنہ ہو جاتا۔ اگر آپ لباس نہ پہنتے ذرا بتائیے انسان اور جانوروں میں کیا فرق ہوتا۔ اور آپ جانتے ہیں 14ویں پارے میں ایک صورت ہے جس کو کہتے ہیں نعمتوں والی صورت۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس کو بھی ایک نعمت قرار دیتے ہوئے کہا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ۔ اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لباس بنائے، کیوں؟ یہ لباس تم کو گرمی سے بچاتے ہیں۔ اللہ نے ایسے لباس بھی بنائے جو میدان جنگ میں دشمنوں کے حملوں سے تمہاری حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو مکمل کرتا ہے تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کرو۔ یہاں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرمی کا تذکرہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سردی کا تذکرہ نہیں فرمایا، کیوں؟ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں بات اصل میں یہ ہے گرمی میں کپڑے نہ ہو تو چلے گا۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں نا گرمی وغیرہ آئی تو ہم بنین کھول کے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ سو جاتے ہیں، مگر موسم سرما میں اگر کپڑے نہ ہو تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے گرمی کا تذکرہ کر کے سردی کا تذکرہ ایسے ہی چھوڑ دیا۔ اور بعض علماء نے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ قرآن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا عرب میں چونکہ گرمی کا زمانہ تھا اسی لیے گرمی کا تذکرہ فرمایا، عرب میں سردی کم ہوتی ہے اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں گرمی کا تذکرہ فرمایا۔ معزز حاضرین، یہ لباس کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ بدلتے موسموں کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کپڑے بنائے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے نبی تو ہمارے لیے اسوہ ہیں نا، جیسا کہ کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ کے نبی جب بھی لباس ملتا چاہے نیا ہو پرانا ہو، جب بھی اپنے بدن پر جو ہے پہنتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے۔ صحیح ابو داؤد میں روایت ہے، ابو خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نیا کپڑا پہنتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے الفاظ میں شکر ادا کرتے۔ میں سمجھتا ہوں ہم مسلمان بھی اس بارے میں بہت پیچھے ہیں۔ جب بھی نیا کپڑا پہنتے ہیں تو ہمیں فخر آتا ہے، غرور آتا ہے، بولتے کپڑا لیے تو ایسا پہننا، لوگاں پوچھتے رہنا، حالانکہ یہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا پڑھتے تھے؟ اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک من خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ۔ ابو داؤد میں ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ کیا الفاظ ہیں دیکھو، اے اللہ تیری تعریف ہے، تو نے مجھے کپڑے پہنائے، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان کپڑوں میں جو خیر ہے اور جس مقصد کے لیے اس کپڑے کو بنایا گیا ہے، اے اللہ اس کپڑے میں جو شر ہے اس سے تمہیں بچا لے۔ معزز حاضرین، یہ تو نئے کپڑے پہننے کی دعا ہوئی، بلکہ جب بھی ہم کپڑا پہنے یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی بندہ کپڑے پہنے، کوئی بھی کپڑے پہنے تو کیا کرے؟ یہ دعا پڑھے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کپڑے پہنائے، اللہ نے مجھے یہ کپڑے دیے، یہ کپڑے میرے جسم پر آئے، اس میں میری کوئی طاقت نہیں، اس میں میرا کوئی جو ہے کردار نہیں ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا پہنتے وقت یہ دعا پڑھنے سے کیا ہوگا؟ کہا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس حدیث میں وما تاخرہ کا لفظ بھی آتا ہے، علامہ البانی کہتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے۔ نووی کہتے ہیں آدمی جب نیا کپڑا پہنے تو رسول اللہ کی دعا پڑھے، اور جب جو ہے معمولی کپڑا پہنے تو یہ دعا پڑھے۔ اسلام کی تعلیم دیکھو، جب ہم کپڑا پہنتے ہیں یہ کپڑا تیار ہو کر ہمارے جسم پر آتا ہے تو ہم ایک تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جب بھی دعا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے گناہ چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ معزز حاضرین، اسلام نے
ہر زندگی کے موڑ پر ہماری رہنمائی فرمائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہ بتایا کہ لباس کا استعمال کیسے ہونا چاہیے۔ عام طور پر ہوتا کیا ہے، آدمی ذرا اچھے کپڑے پہن لیا تو فخر و غرور آ جاتا اسے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اگر آدمی کے کپڑے اچھے ہوں، اس کا جوتا اچھا ہو تو کیا یہ فخر ہے؟ آپ نے فرمایا فخر آتا ہے، مگر تکبر یہ ہے کہ آدمی حق کا بھی انکار کر دے اور لوگوں کو بھی حقیر سمجھنے لگے۔ کیسے پہننا چاہیے؟ لباس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا بہترین ضابطہ بتایا۔ ابن ماجہ اور نسائی کی روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوا واشربوا والبسوا فی غیر اسراف ولا مخیلہ۔ آپ نے کہا کھاؤ پیو پہنو، مگر دو باتوں کا خیال رکھو، اس میں اسراف بھی نہ کرو اور کبھی تکبر بھی نہیں آنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حضرت داؤد علیہ السلام کو ماشاءاللہ لباس بنانے کا فن سکھایا تھا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ لوہے سے کپڑوں سے ماشاءاللہ جنگی لباس بناتے تھے۔ اللہ نے کہا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ۔ اللہ نے کہا ہم نے ان کو جنگی لباس بنانے کا طریقہ بھی سکھایا تھا تاکہ وہ پہن کر جنگوں میں دشمنوں کے حملوں سے محفوظ رہ سکیں۔ اس آیت کے آخر میں اللہ فرماتا ہے اے داؤد، ہم نے تم کو لباس بننے کا، جنگی لباس سینے کا ہمیں تمہیں طریقہ سکھایا، لہٰذا اس بات پر تمہیں مکمل طور پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لباس کیسے پہنتے تھے؟ اگر یہ جاننا چاہتے ہیں، ابن القیم رحمہ اللہ کی زاد المعاد کتاب کھولیے، اس آیت میں ماشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا پہنتے، کیسے کیسے کلر کے کپڑے پہنتے، میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ چنانچہ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا، عمر ابن حریث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر دیکھا، آپ ماشاءاللہ جو ہے ایک کالا امامہ باندھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی بھی ایسے تھے، اگر کوئی صحابی بولتا یا رسول اللہ آپ کا لباس مجھے بڑا پسند آتا ہے تو اللہ کے نبی نکال کے دے دیتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرخ کپڑا ساتھ میں دوسرا رنگ ملا ہوا تھا، بیٹھ کر جو ہے خطبہ دے رہے ہیں، کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں۔ خطبے کے بعد ایک صحابی نے آ کر کہا یا رسول اللہ آپ کا کپڑا بڑا اچھا لگتا ہے، جب میں آپ کو سرخ لباس میں دیکھتا ہوں تو ماشاءاللہ آپ بڑے اچھے لگتے ہیں، اور کیوں نہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 14ویں رات کے چاند سے بھی اللہ خوبصورت رکھتے تھے۔ خطبے سے فارغ ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جوڑا پوچھنے والے صحابی کو بھی دے دیا۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر جو ہے کالی پگڑی بندھی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی نے بھی قمیص کا استعمال کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قمیص بہت پسند تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازار کا بھی استعمال کیا، آپ چادر بھی پہنتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کپڑے پہنتے وہ دو طرح کے ہوتے تھے، ایک پلین ہوتے تھے اور بعض میں چیکس جیسے ہوتے تھے، اس میں دھاری چادر بھی مکمل طور پر ہوا کرتی تھی۔ آپ کی چادر سبز بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لمبی آستین پہنتے نہیں تھے۔ عموماً ہم کیا سمجھتے ہیں، جب ہمارا کپڑا ٹخنے کے نیچے آیا تو اسے اسبال سمجھتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں لمبی آستین رکھ کے کپڑا پہننا یہ بھی اسبال میں آتا ہے، لہٰذا بھی یہ بھی اسراف ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید لباس یہ بہت پسند تھا۔ آپ جانتے ہیں کوئی بھی کلر کے کپڑے پہن لو، مگر سفید کپڑے پہننے سے انسان کے چہرے پر جو خوبصورتی آتی ہے وہ دوسری خوبصورتی میں نہیں آتی۔ اسی لیے دیکھیں گے نیک لوگوں کو جب نہلا کر کفن پہنایا جاتا ہے، ایک تو سفید کفن کی دو چادریں اور ساتھ میں نورانی چہرہ مل کر ماشاءاللہ بولتے ہیں کیا انہوں نوش و طرح نظر آ رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو سفید کپڑا بڑا بہترین ہے، وہی پہنو اور اسی میں اپنے مردوں کو بھی جو ہے کفن دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسے تھا؟ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لباس میسر آیا تھا پہن لیتے، کبھی اون کے پہنتے، کبھی کاٹن کے پہنتے۔ اللہ کے نبی جب بھی پہنتے دائیں ہاتھ سے پہنتے،
ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں شرٹ پہننے کا طریقہ کیا، جبہ پہننے کا طریقہ کیا، اتارنے کا طریقہ کیا لوگ نہیں جانتے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے پہنتے تھے۔ آپ کو یمن کی چادر بڑی پسند تھی، آپ نے اپنے زندگی میں لباس کے بارے میں نہ اسراف کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں کبھی شہرت چاہی۔ لباس کے آداب بھی ذرا دیکھ لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں لباس کے جو آداب بتائے اس کو بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلے لباس کا ادب یہ ہے، آدمی لباس اپنے ناپسندیدہ مقامات کو چھپانے کے لیے پہنے۔ اگر آدمی شہرت کے لیے پہنتا ہے تو اس کے لیے وعید سنائی گئی ہے۔ اسی لیے ہم یہ جملہ بہت سنتے ہیں اپنے گھروں میں، آدمی کھاتا اپنے لیے ہے، پہنتا دوسروں کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی فرماتے، میری امت کے مردوں کے لیے کون سا لباس حلال ہے، کون سا لباس حرام ہے۔ عموماً ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، جب بھی ہم خطبہ دیتے ہیں تو بات بول دیتے، لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتا، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تربیت کا طریقہ الگ تھا، لہٰذا روایتوں میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، آپ کے ہاتھ میں کیا تھا، آپ کے ہاتھ میں ریشم کا لباس تھا۔ آپ نے کہا ان ھذین حرام علی ذکور امتی وحل لاناثہم، آپ نے اپنے ہاتھ میں لے کر کہا دیکھو لوگو، یہ ریشم کا کپڑا جو ہے میری امت کے مردوں کے لیے حرام ہے اور میری امت کی عورتوں کے لیے حلال ہے۔ لباس کا مقصد ستر عورت ہونا چاہیے اور لباس میں مشابہت سے بچنا چاہیے۔ آج کل تو ہم دیکھتے ہیں مرد عورتوں کا لباس پہننا شروع کر دیے ہیں اور عورتیں مردوں کا لباس پہننا شروع کر دیے ہیں، اور آج ہمارے معاشرے میں ایسے جو ہے جاہل شوہر بھی ہیں جو اپنی بیویوں کو جینس پینٹ پہننے پر نعوذ باللہ ابھارتے ہیں۔ دیکھیے لباس میں مشابہت اختیار کرنے والوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، آپ نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت کرے اس مرد پر جو عورتوں کا لباس اختیار کرتا ہے، اس عورت پر جو ہے لعنت ہے جو مردوں کا لباس اختیار کرتا ہے۔ آج کل تو لڑکیاں ایسا لباس پہن کے نکلتی ہیں سمجھ میں نہیں آتا عورت ہے یا مرد ہے، غور سے دیکھنا پڑتا ہے۔ اور یاد رکھیے مردوں کا عورتوں سے مشابہت اختیار کرنا اور عورتوں کا مردوں سے مشابہت اختیار کرنا یہ بڑا گناہ ہے اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت کا باعث ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ریشمی اور زرد رنگ کے کپڑے پہننے سے بھی آپ نے منع فرمایا۔ آپ دیکھتے ہوں گے جین مذہب کے جو پجاری ہوتے ہیں وہ ایک خاص کپڑا پہنتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے کپڑے نہیں پہننا چاہیے۔ اس کی علت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جاہلیت میں کاہن اور جو ہے غیب کا دعویٰ کرنے والے ویسے پہنتے تھے، جب کپڑا پہنتے ہیں تو دائیں طریقے سے پہننا چاہیے۔ ہمارے پاس بچوں میں غلیظ عادت ہے، وہ یہ ہے کپڑے کیسے پہننا، جو کپڑے جو ہے میلے ہو جاتے ہیں کیسے رکھنا وہ نہیں آتا، جہاں بدلتے وہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ لہٰذا بچپن ہی سے ان کو مغربی تہذیب کی لعنت سے بچاتے ہوئے دائیں طرف سے کپڑے پہننے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ جیسا کہ ابو داؤد کی روایت میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لبستم و اذا توضؤوا فابدؤوا بایامنکم، آپ نے کہا اگر وضو شروع کرو تو دائیں طرف سے شروع کرو، جب لباس پہننا تو دائیں طرف سے شروع کرو۔ اور جب یہ لباس کے آداب میں ادب یہ بھی ہے ہمیں دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ عید کے موقع پر ہمارے گھروں میں ہماری خواتین مرد اچھے کپڑے پہنتے ہیں مگر زبان ہلتی نہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ یاد رکھو اگر ان کپڑوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم نے شکریہ ادا نہیں کیا، ذرا ان لوگوں کو دیکھو جو بوسیدہ کپڑے پہن کر ادھر ادھر جاتے رہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ لباس کے آداب میں ادب یہ بھی ہے ہمیں سفید کپڑا پہننا مستحب ہے۔ اور یہ بھی بات بھی یاد رکھیں مرد اور عورتوں کے لیے اسلام نے ماشاءاللہ دونوں کو الگ الگ ضابطے بتائے۔ مرد کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کو ٹخنے کے اوپر پہننا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو کپڑے سلوانے کے لیے جو ہے ٹیلر کے پاس انہیں کیا کرتا، وہ ٹیلر جو ہے ٹخنے کے نیچے ماپ لیتا، ہمیں دیکھ لے کھڑے رہتے، اسے نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنے بچوں کو جو پوائنٹ پہنائیں 34 رہتا سائز، 36 لے کر آ کے موڑ موڑ کے پہنتے رہتے، نہیں ہونا چاہیے۔ اسبال حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ اور قیامت کے دن جو لوگ اسبال کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت سے محرومی کا نتیجہ ہے۔ بچپن سے ہی
ان کو اس بال سے جو ہے روکنے کی ضرورت ہے۔ اور بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں نماز کے موقع پر موڑ لیتے، نماز ختم ہوتے ہی فوراً کھول لیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ مومن مرد کے لیے ٹخنے کے اوپر پہننا جو ہے فرض ہے، اس کے نیچے پہننے سے نعوذ باللہ جہنم کی آگ اتنے چھوئے گی۔ اور یہ دیکھو لباس کے خلاف لباس کے بارے میں جو خلاف ورزی ہوتی ہے، اللہ کے نبی صحابہ ذرہ برابر بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے صحابہ کے پیروں کو دیکھ کر بتاتے اے عمر یہاں تک پہنو، یہاں تک نہیں نو۔ یہ قربان جاؤ یہ اخلاق پر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نماز فجر میں جو ہے کیا کیا گیا، ان کے اوپر چاقو سے حملہ کیا گیا، نیچے پڑ گئے، بعد میں ان کو گھر لے جایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تقریباً 5-6 دن وہ چاقو سے حملہ کرنے کے بعد بھی اپنے گھر میں زندہ رہے مرض الموت میں۔ اسی دوران ایک آدمی ان سے ملنے کے لیے آتا ہے، اگر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہت تعریف کرتا ہے۔ حضرت عمر دیکھو مرض الموت میں بھی منکر کیا ہوتا ہے امت کو سمجھاتے ہیں، اوپر سے نیچے تک اس کو دیکھتے ہیں۔ جب بات مکمل ہو گئی تو وہ غلام جانے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت میں بھی منکر نہیں چھوڑا، کہا ردو علی الغلام، اس بچے کو، اس لڑکے کو میرے پاس پہنچاؤ۔ جب وہ لڑکا آیا اس کی جو ہے ازار ٹخنے کے نیچے تھی، اس موقع پر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا غلام ارفع ثوبک فإنہ انقی واتقی، کہا دیکھو اے لڑکے اپنے کپڑے کو ہمیشہ ٹخنے کے اوپر رکھو، اس کے 2 فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ تمہارے کپڑے ٹھیک رہیں گے، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہوگا۔ اس واقعے کے بارے میں علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ مرض الموت میں بھی ماشاءاللہ امت کی کیسے اصلاح کرتے ہیں۔ اس واقعے کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو ٹخنے کے اوپر پہنتا ہے اس کے دل میں تقوی ہے، جو ٹخنے کے نیچے پہنتا ہے اس کے دل میں تقوی نہیں ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں ٹخنوں سے نیچے کپڑوں کو لٹکانا حرام ہے، اور یہ کوئی اگر تکبر سے لٹکاتا ہے تو اور خطرناک ہے۔ معزز حاضرین، آج دیکھتے ہیں ہمارے سلفیوں میں اور غیر سلفیوں میں ایسے کچھ گمراہ فرقے اور جماعتیں پیدا ہو گئی ہیں جو ٹخنے کے نیچے کپڑے پہننے کو معمولی سا گناہ سمجھتے ہیں، اور ان لوگوں کے پاس پتہ نہیں کیا کیا دلائل ہے۔ ابو بکر صدیق پہنے نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کمر ڈھیلی تھی، جب بھی اوپر اٹھاتے تو نیچے ہو جاتا۔ کیا ان لوگوں کو ابو بکر کا ایمان نظر نہیں آتا؟ ابو بکر کے کپڑے نظر آتے ہیں، لہذا نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا جیسے میں نے کہا اس بال جو ہوتا ہے صرف وہ شرعی میں نہیں ہوتا، لہذا لمبے لمبے آستین رکھ کر سینا یہ بھی اس بال میں آتا ہے، جیسا کہ صحیح الجامع میں روایت ہے۔ اسی طریقے سے لباس کے آداب میں آدمی کو لباس جو ہے ستر عورت کے لیے پہننا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں آج بہت کم لوگ ایسے ہیں جو شہرت کے لیے لباس نہ پہنتے ہوں، بلکہ میں سمجھتا ہوں پوری آبادی میں 90% لوگ نعوذ باللہ وہ شہرت کے لباس پہنتے ہیں۔ کیا وعید سنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لبس ثوب شہرت البسہ اللہ یوم القیامت ثوبا مثلہ وفی روایت لابو داود ثوب مذلہ۔ آپ نے کہا کہ جو دنیا میں شہرت کے لیے، دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے کپڑے پہنتا ہے اس کے لیے 2 وعیدیں سنائی۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذلت کا لباس پہنائے گا، اور آخرت کی ذلت تو ایسی ہے ہر ایک آدمی وہاں اپنی ذلت کو چھپانے کی کوشش کرے گا۔ بعض روایتوں میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہرت کا لباس پہننے والے لوگوں کو بھڑکتی آگ میں ڈالا جائے گا۔ معزز حاضرین، دنیا میں اچھے کپڑے پہن کر ہم شادیوں میں، ولیموں میں اپنے آپ کو بڑا باعزت سمجھتے ہیں۔ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں مردوں میں، اگر اچھا کپڑا نہیں تو دعوتوں میں نہیں جاتے، دوسروں کے پاس لے کر نعوذ باللہ کرائے کا لباس پہن کر جاتے ہیں۔ ہماری کچھ خواتین بھی ایسی ہیں جب شادیوں میں جاتی ہیں ان کے پاس نکلس نہیں ہے، ان کے پاس جو ہے وہ انگوٹیاں نہیں ہیں، اپنے بہن کا نکلس پہن کے نعوذ باللہ جاتی ہیں۔ جھوٹی چیز نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہاں خواتین بھی ہیں، عورت کے لباس کو جو ہے اسلام نے مکمل طور پر ساتر قرار دیا۔ ترمذی کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ کلھا عورہ، آپ نے کہا کہ عورت چھپانے کی چیز ہے۔ آپ جانتے ہیں
آج مرد عورتوں کا لباس پہن رہے ہیں، آج عورتیں مردوں کا لباس پہن رہے ہیں، مردوں کا لباس لمبے سے لمبا ہوتا جا رہا ہے اور عورتوں کا لباس شارٹ سے شارٹ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ کالجوں میں، یہ یونیورسٹیوں میں، یہ فلموں میں اور سیریل نے ہماری عورتوں کے لباس کو بہت مکمل طور پر غارت کر دیا ہے۔ معزز حاضرین، ہمارے اسلاف بھی لباس میں مکمل طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مکمل طور پر پیروی کرتے تھے، اور ہمارے پاس ایسے ہوتا ہے جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو نیا کفن لایا جاتا ہے۔ یہ کیا حالت ہے دیکھو، ابو بکر رضی اللہ عنہ جب ان کی وفات ہو رہی تھی تو ان کے بارے میں کہا گیا ہم آپ کے لیے نیا کفن خریدتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے لیے کفن کا نیا کپڑا نہ خریدا جائے، گھر میں جو پرانے کپڑے ہیں اسی میں دفن کیا جائے۔ حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ، اسلام لانے سے پہلے بڑی ٹھاٹ باٹ کی زندگی تھی، جہاں سے گزرتے بولتے مصعب یہاں سے گزرائے۔ جب اسلام کو اپنے گلے سے لگایا، غزوہ احد میں ان کا انتقال ہوا تو ایسی سیدھی سادھی زندگی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے جب یہ شہید ہو گئے ان کے سر کو ڈھانپتے تو پیر کھل جاتے اور پیر کو ڈھانپتے تو سر کھل جاتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ کی یہ حالت دیکھی۔ اللہ کے نبی نے دیکھا سر ڈھانپ رہے ہیں پیر کھل جا رہا، پیر ڈھانپیں سر کھل جا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے کہا ایسا کرو مصعب کے سر کو ڈھانپ کر وہ پیر کی جگہ گھاس ڈال کر مکمل طور پر کر دو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اتنے خلیفہ تھے۔ ہمارے پاس دیکھتے ہیں ہائی فائی قسم کے لوگ، سیاست دان، بڑے بڑے رائل فیملی میں رہنے والے لوگ لباس کے بارے میں اتنا نعوذ باللہ اسراف کرتے ہیں، اور ہماری خواتین کو بھی اس لیے لباس کے بارے میں بڑی مستی ہے۔ رائل فیملی کے لوگ کیا کرتے ہیں، ایک مرتبہ جو کپڑا پہن لے وہ دوبارہ نہیں پہنتے، اگر اس کپڑے کو پہن لیتے بھی ہیں لانڈری میں ڈال کے دھو کے اپنے خاندان میں جو لوگ غریب قسم کے ہوتے ہیں کور میں پیک کر کے نعوذ باللہ سلامی کے طور پیش کر دیتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے ان کے جو لباس تھا تقریباً 14 سے 20 تک وہ کانٹے لگے ہوئے تھے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا بھی حال یہی تھا۔ اور آج بھی دیکھتے ہیں مساجد میں رہنے والے ائمہ اور مؤذن کا بہت برا حال ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے، وہ کہتے ہیں پورے قافلے میں سب سے چھوٹا عمر میں تھا اور سب سے زیادہ قرآن مجھے یاد تھا۔ کہتے ہیں میری عمر 6 یا 7 سال کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پورا قبیلہ ماشاءاللہ ان کا مسلمان ہو چکا ہے، امامت کے لیے کوئی بھی نہیں مل رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں صحابی مجھے نماز کے لیے آگے بڑھایا گیا جبکہ میری عمر 6 یا 7 سال کی، اللہ اکبر۔ انہوں بولتے قافلوں پر سے گزرتے گزرتے ماشاءاللہ قرآن کی اکثر آیتیں یاد ہو گئی تھی۔ اس امام کا حال کیا تھا؟ کہتی ہیں اس زمانے کی عورتیں جب ہمارا امام سجدہ کرتا غریبی کے حالت سے شرمگاہ نظر آتی تھی، تو خواتین نے کہا ہمارا امام ایسا ہے جب وہ سجدہ کرتا ہے تو شرمگاہ نظر آتی ہے۔ عورتوں کے اندر کیسی حیاتی دیکھو، تمام عورتوں نے مل کر ماشاءاللہ چندہ کیا، 2 جوڑے کپڑے لے کر امام کو دیے۔ وہ امام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اپنی زندگی میں 2 جوڑے کپڑے دے کر ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہوئی۔ ایسے ہی صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ قبیلہ مضر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو کیسے تھے؟ روایتوں میں آتا ہے ننگے تھے، آگے پیچھے چھپانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، تلواریں لٹکائی ہوئی تھی۔ ان کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر آئے، آپ نے کہا تمہارے 9 مسلم بھائی آئے ہوئے ہیں لہٰذا ان کا تعاون کرو۔ اللہ کے نبی ممبر پر چڑھ کر جب اعلان کرتے نا، صحابہ کرام بہت زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون کرتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے ڈھیر سارا کھانا مسجد نبوی میں جمع ہو گیا، ڈھیر سارا کپڑا مسجد میں جمع ہو گیا۔ جب یہ منظر دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سونا جیسے ہو گیا۔ صحابہ کے اس جذبہ انفاق کو اور جذبہ مدد کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر آئے اور آپ نے فرمایا جو بندہ نیکی کے کام میں جتنا آگے بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا آگے بڑھاتا ہے۔ معزز حاضرین، صحابہ بھی شرعی لباس پہنا کرتے تھے، خاص موقعوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے پہنتے تھے۔ جمعہ کے موقع پر آپ نے دیکھا کچھ لیبر لوگ میلے کپڑے پہن کے مسجد میں آ گئے،
سیرت کی روایتوں میں آتا ہے کہ لیبر جب میلے میلے کپڑے جیسے کلینر وغیرہ ہوتا نا وہ کپڑے پہن کے آ گئے، آپ نے اس موقع پر فرمایا یہ کام کرنے کے کپڑے الگ ہیں، لہٰذا دوسرے کپڑے پہن کر آنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں جمعرات کی شام میں کپڑے بدل لیتے، وہ کپڑے میلے کچیلے ہو جاتے ہیں، ایسے ہی آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر بھی ماشاءاللہ اچھے کپڑے پہنتے تھے۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے ہندوستان میں بھی آپ دلی چلے جاؤ، حیدرآباد چلے جاؤ، بیجاپور چلے جاؤ، 800 سال تک یہاں بادشاہوں نے حکومت کی۔ ان بادشاہوں میں ایک دو کے علاوہ سب کے اندر عیاشی تھی۔ آج ہم دلی جاتے ہیں، حیدرآباد جاتے ہیں، بیجاپور جاتے ہیں، میوزیم میں جا کر ہمارے یہ جو ملوک تھے، جو بادشاہ تھے، جو نواب تھے، ان کے کپڑوں کی مستی دیکھتے ہیں، حالانکہ ایسا اسراف ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ معزز حاضرین، 5 منٹ میں اپنی گفتگو سمیٹ لیتے ہیں۔ ہمارے پاس لباس کی شرعی مخالفتیں کیا کیا ہوتی ہیں وہ بھی دیکھ لیجئے۔ ہمارے پاس بچوں میں لباس میں تساہل بہت ہوتا ہے، بچے جو پوچھتے وہ لے کے ہم دے دیتے ہیں۔ اور کپڑوں کے تعلق سے ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، فلموں میں سیریل میں جیسے کپڑے آتے، آج نوجوان لڑکے لڑکیاں ویسا لباس پہننے کی نعوذ باللہ کوشش کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہماری خواتین بھی اپنے بچوں کو ایسا لباس پہناتی ہیں، اوپر کا یہ حصہ پورا نظر آتا ہے۔ عرب میں تو ہم نے دیکھا 2 سال کی بچی کو برقع پہنا کر حرم میں لاتے ہیں، لہٰذا بچپن ہی سے اگر عورتیں اپنے بچیوں کے لیے لباس میں اگر حیا کو اپنائیں، میں سمجھتا ہوں آگے چل کر ماشاءاللہ وہ شرعی لباس کا انتخاب کر سکتی ہیں۔ نکاح میں، ولیمے میں بہت اسراف ہوتا ہے۔ ہمارے پاس دولہا جب نکاح پڑھنے کے لیے آتا ہے تو الگ کپڑے، پہلی رات میں جاتا ہے تو الگ کپڑے، ولیمے کے لیے الگ کپڑے، جب اس کے بعد رخصتی ہو تو الگ کپڑے۔ یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے۔ یہ اس طرح کی جو ہے ہمیں اسراف نہیں کرنا چاہیے۔ اور خواتین بھی بہت اسراف کرتی ہیں، ہمارے پاس اتنا اسراف کرتی ہیں، کبھی کبھی تو ایسے ہوتا ہے وہ لباس اچھا لا کر نہیں دیے اسی لیے خلا لے کر چلے گئے، لباس اچھا لا کر نہیں دے اسی لیے نعوذ باللہ کیا ہوتا ہے ہمارے گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں۔ عورتوں کو بھی لباس کے بارے میں قناعت پسندی اختیار کرنا چاہیے۔ مالدار گھروں میں بہت کپڑے ضائع ہوتے ہیں، عید کے موقع پر بھی اور جمعہ کے موقع پر بھی ہم پرانے کپڑے پہن کے آ جاتے ہیں، اور دشمنوں نے جو کپڑے بنائے ان کو لے کر ایسے ہی نہیں پہننا چاہیے، اس میں دیکھنا چاہیے یہ شرعی لباس ہے یا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے خواتین بھی لباس اور برقع پہنتی ہیں تو اس میں بھی سیدھا سادہ ہونا چاہیے۔ ایسے بھڑکیلے برقعے ہماری خواتین پہنتی ہیں، 4 عورتوں میں گئی تو سب کو نعوذ باللہ دیکھتے رہتے ہیں۔ باریک چست لباس نہیں پہننا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان عورتوں پر لعنت فرمائی جو چست لباس، باریک لباس پہنتے ہیں۔ آپ نے کہا کچھ خواتین ایسی ہیں کپڑا پہن کر بھی ننگی ہیں، ان پر لعنت ہے، اور ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ ایک روایت آتی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ عورتیں داخل ہوئیں، ان کے جو ہے جسم پر معمولی کپڑے تھے، ان کو دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم ایمان والی ہو تو تمہارا کپڑا ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور مغرب کے آزادانہ لباس کو ہم ایسے ہی برداشت نہیں کر لینا چاہیے، اور لباس جو ہے صحیح ہو اجتناب کریں اور دعا کا اہتمام کریں۔ آخری چیز ہے، یاد رکھو سردی کے دن ہیں، سردی کے دن گزر رہے ہیں، ایسے موقع پر ہمارے جو غریب بھائی ہیں ان کی بھی تکلیف کا ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینے میں تھے، آپ کو معلوم ہوا ملک شام میں لوگ سردی سے ٹھٹر رہے ہیں، کپڑے لے کر ماشاءاللہ گئے اور اپنی خلافت میں جا کر ملک شام میں کپڑے بانٹ کر آئے۔ جو امیر ہیں ان کو چاہیے کہ غربا کا سردی میں مکمل طور پر خیال کریں۔ خطبے کو یہی روکتے ہیں، کہنا یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمارے اوپر بہت بڑی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں لباس کی نعمت بھی ہے۔ ہم کو لباس پہن کر اترانا نہیں چاہیے، ہم کو لباس پہن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر نعمت پر شکر گزار بندے بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لباس کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے اور لباس پہنتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج کے خطبے میں
لباس کے آداب کے بارے میں جو باتیں میں نے کہیں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لباس کے جو شرعی اصول ہیں ان کو اپنانے توفیق عطا فرمائے۔ لباس کے مغربی تصور سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری خواتین کی، ہمارے بچے بچیوں کی دینی تربیت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو لباس کے جو ہے شر سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ لباس کی فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ فلمی اور سیریل میں آنے والے جتنے غلط نمونے ہیں اور جس میں غلط کپڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔